محقق اسکالر پروفیسر محمد رضا شاکر مصطفی صاحب آپ فکر وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفید فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جماعت اہل سنت پاکستان، جماعت اہل سنت صاحبان طریقت، جماعت اہل سنت تحصیل وسیع کی عالم والا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المعروف الرحیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی تبارک بشان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محمد اللہ. تمام حسنات تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارض و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخام نیر تابان سرنشین مہوشام ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوران سر خیر زہرہ جبانہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما توا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عظیم وقار علماء کرام حضرات سامعین بالخصوص صدر مجلس حاضر فخر سادات حضرت پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجدور علمہ عملہ عمرہ و شرفہ اور میری جماعت کے عظیم المرتبت کارکنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ تقریب جس میں مجھے اور آپ کو شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے، یہ جماعت اہل سنت کا ورکر کنونشن بھی ہے اور درس قرآن کا عنوان بھی دیے ہوئے منعقد ہے. میں کتاب رحمت سے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. راہ حق میں چلتے ہوئے شدت اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی بھی کام کی جدوجہد میں اس کے ورکر اسی موقع پہ پہچانے جاتے ہیں اور ان کی تربیت
سختیاں راستے میں نہ آئیں تو پھر پتہ نہیں چلتا. وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا, کسے خبر کہ تو سنگ خارا ہے یا کہ زجاج. اسی جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں, زندگی کی اس کشائش میں جو مشکلات انسان کو درپیش آتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کر کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. سورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے اور قسم بھی شہر محبوب کی فرمائی جاتی ہے. وہ جب حضور مکہ میں جلوہ براز تھے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, لا اقسم بہذا البلد, قسم ہے مجھے اس شہر کی. کیونکہ یہ صورت مکہ, اس کے بارے میں مفسرین کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, تو لا محالہ طور پہ ہذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے, تو شہر مکہ ہی مراد ہے. قسم ہے مجھے اس شہر کی, یعنی شہر مکہ کی. اس شہر کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ انسان کا ذہن اس شہر میں عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے کہ قسم کا سبب کیا ہو سکتا ہے. یہاں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ, جس پر ہر ساتھ 120 رحمتیں اترتی ہیں, جو نماز پڑھنے والوں میں, طواف کرنے والوں میں اور زائرین میں بانٹ دی جاتی ہے. اس کا ہر گوشہ ہر کونا نور سے معمور ہے. رکن یمانی ہو, رکن شامی ہو, رکن اسود ہو, رکن عراقی ہو, مستجاب ہو, مستجاب ہو, ملتزم ہو, باب کعبہ ذات رحمت ہو, سقف بیت اللہ ہو, کعبہ کا غلاف, ہر کونا ہر گوشہ نور سے معمور ہے. کعبۃ اللہ کی جنوبی دیوار یہ وہ بابرکت دیوار ہے کہ جب زائر یہاں سے گزرتے ہوئے دعا مانگتا ہے 70,000 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. کعبۃ اللہ کے جنوب مشرق میں جو کونا ہے وہاں ایک پتھر نصب کیا گیا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں, اور زائر اس پتھر کو چومنے کے لیے جس محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ حجاج اور معتمرین سے مخفی ہیں. جن لوگوں نے حج کی سعادت پائی ہے یا عمرہ کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں کہ کمزور سے کمزور شخص بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہوتا ہے, جان لڑا دینے کے لیے لوگ تیار ہوتا ہے. ایک پتھر کے لیے یہ طرف اور یہ محبت, یہ راز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا. کعبہ کا طواف کیا, حجر اسود کو چوما, ہو کے کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا, بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. اور پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ چومتا چلا جاتا ہے, کبھی اوپر سے, کبھی نیچے سے, کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں, پتھر چومنے کا موقع ملا تو چوم لے اور جان چھوڑ دیں, یہ چومے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میاں یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں, یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. اس جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو, نیچے سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور نے اوپر سے نہ چوما ہو, اوپر سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور نے درمیان سے نہ چوما ہو. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے, یہ کسی کے لبوں کا لفظ تلاش کر رہے ہیں. تو محبتوں کا کتنا دل فریب منظر ہے. تو کعبۃ اللہ کا ہر کونا ہر گوشہ نور سے معمور ہے. اچھا بالکل پیچھے آئے تو وہاں ایک اور پتھر نصب ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ پتھر بھی عزتوں کا ضرب ہے, اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد حکم ہے کہ یہاں 2 نفل ادا کرو. اللہ اکبر. جب خدا کے گھر کا طواف کر دیا اب کوئی کسر تو باقی رہ نہیں گئی. تو کہا اگر محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے. اتنی دیر تک تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میری یاد کے قدم آئے. اچھا ذرا غور کرو, اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا. اسلام کا جو مزاج ہے, اسلام کی جو فلسفی ہے وہ تو پتھروں سے دور ہٹایا, لیکن ان پتھروں کے ڈیرے کیا جا رہا ہے.
حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، صفا و مروا بھی پتھر، چاہے زمزم بھی پتھر. تو کہا کہ نہیں، ہر پتھر سے دور نہیں کیا. جس کو یار کے قدموں سے نسبت ہے نا، وہ پتھر ہو کر بھی ریشم و حریر سے قیمتی ہے. اچھا، یہاں اللہ نے فرمایا محبوب مجھے شہر کی قسم، تو خیال جو ہے وہ دوڑتا ہے، اس شہر کی گلیوں میں طواف کرتا ہے. کبھی حرم کے صحت کو دیکھتا ہے، شاید اس کی قسم فرمائی گئی، چاہے ہو سکتا ہے حتیم کے لیے قسم فرمائی گئی، مقام ابراہیم کے لیے قسم فرمائی گئی، اچھا چاہے زمزم پہ آئے. یہ بھی عزتوں کا ضرب ہے اور عقیدتوں کا یہاں جو ہجوم ہوتا ہے. اور اس شخص جس طرح اس پانی کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور پھر اس پانی کی یہ خاصیت ہے کہ یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے. جس نیت کے ساتھ پیو وہ نیت مستجاب ہوتی ہے. حرم کے صحن میں ایک بزرگ بیٹھے تھے اور لوگ ان کو ملتے، وہ بھی مصروف تھے اور رش بھی زیادہ تھا، تو بس مشکل مسافہ کا موقع ملتا، پھر آگے خطاب دھکیل دیتے. ایک شخص آیا، ان کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کھڑے کھڑے مجھے بتا دیجیے. کہا پوچھیے. کہا سنا ہے آب زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہوتی ہے، جس دعا سے پیو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. تو ماننے لگے تم نے غلط سنا، تم نے صحیح سنا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی پھر پی کے آیا ہوں اور اس نیت سے پی کے آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی 100 حدیثیں سننی ہیں. بزرگ فرمانے لگے میاں بیٹھ جا، میں اتنی دیر تک اٹھوں گا نہیں جب تک 100 حدیثیں نہیں سنا لے. جس نیت سے، جس دعا سے یہ پانی پیو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ نیت پوری کر دی جاتی ہے. اچھا، ہر پانی بیٹھ کے پیے. اس پانی کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے، اس پانی کو کھڑے ہو کر کے کیوں پیتے ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چھوڑے. یہی سبب ہے نا، اس وجہ سے جو عزت اس پانی کو ملی دنیا کے کسی اور پانی کو نصیب نہیں. تو اس لیے کہ اس نے ایک پیغمبر کے قدم چھوڑے. یہاں رک کے ایک بات کہوں گا، جس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چھوڑے وہ تو کھڑے ہو کے ملے. اور اگر امام پیغمبران کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت بیان صفا و مروا ہیں. یہ پہاڑیاں زیادہ قد کی نہیں ہیں، بس قامت پہاڑیاں ہیں، لیکن رب نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دی. یہ کوئی قیمتی پتھر نہیں ہے. بڑے بڑے قیمتی پتھر دنیا کے مختلف گوشوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو شاعر اللہ نہیں کہا. پہاڑوں کے دامنوں میں قیمتی ذخائر پائے جاتے ہیں. یہ سادی سی پہاڑیاں، قدرے سے پہاڑ ہے، لیکن کہا کہ یہ میری نشانیاں. اللہ نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں کیوں کرا دی؟ تو ایک ہی وجہ ہے کہ ان پہاڑوں کی چھاتی پہ حضرت حاجرہ کے قدم لگے اور یہ پہاڑ جلوہ کا بن، اور قیامت تک کے لیے وہاں جو ہجوم آشنا ہوتا ہے. اے حاجرہ تم نے بھی وادی بے آب و قیام ہے. اللہ اکبر، نو نہال کو لے کے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا کوئی تماشا تو ہے نہیں. جب حضرت خلیل اللہ چھوڑ کے جانے لگے، حضرت حاجرہ نے آگے بڑھ کے دامن پکڑا. کہا اس تنہائی میں جہاں انسان کیا اشراط الارض بھی نہیں پائے جا رہے، وہ اگر اسلام کی حضرت نے لکھتا ہے وہ باقی اس میں بات تک بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے. جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باتیں سر سر، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. تو کہا کہ اس تنہائی میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. قدم اٹھایا تو پھر دام اٹھا، تمسکت بِأَسْیَانِ. کہا کہ بتائیے نا ہمیں اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل اللہ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا قدم اٹھنے پایا تھا کہ پھر دامن تھاما اور پاک باز بیوی نے اپنے شوہر کا دامن پکڑ کے پھر وہی سوال دہرایا. تو حضرت خلیل اللہ پھر نہیں بولے. تو حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ کہا نعم. کہا ہاں. کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے. اچھا، جہاں دل کاٹنے مشکل
ہوتے اس خاتون نے وہاں لاتے بھی کہا اے حاجرہ تم نے بھی حد کر دی لیکن میں بھی تیری راہوں کو جلوہ گاہ بنا دوں گا، جن راہوں پہ تو دوڑی ان راہوں پہ نبی بھی دوڑیں گے ولی بھی دوڑیں گے۔ خود امام الانبیاء نے انہی راہوں پہ سائی کی ہے۔ اچھا یہ جلوہ گاہ بن گئے اس لیے کہ ان پہاڑوں کی چھاتی پہ حضرت حاجرہ کے بنی اسرائیل کے ایک ولیہ کے نبی کی ماں کے قدم لگے۔ یہاں پہ رکوں گا، جس پہاڑ کی چھاتی پہ نبی کی والدہ کے قدم لگے، بنی اسرائیل کی ولیہ کے قدم لگے لگ کے ہٹ گئے، مستقل نسبت نہیں ہے، عارضی نسبت ہے، قدم لگ کے ہٹ گئے، وہ پتھر تو جلوہ گاہ بن گئے، اور جہاں حضور جلوہ کے راز ہے اس امت خضرا کا عالم کیا ہوگا؟ مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ آپ پورا مکہ گھومیں، عزتوں کا ایک ایک نشان آپ کے سامنے آئے گا، اور انسان کا ذہن شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے، شاید اس لیے قسم فرمائی، شاید اس لیے قسم فرمائی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ محبوب یہ ساری عزتوں کے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر مشرقان کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہوئے، کہ شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہوئے، کہ شہر کی ہواؤں میں تیرے سانسوں کی خوشبو گلی ہوئی ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم، تو شہر مکہ کی قسم جو ہے وہ محبوب کی وجہ سے فرمائی۔ یہاں بڑی فتح کی بات کہی شیخ عبدالحق مدرسہ دہلوی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل۔ بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل۔ جو مکہ المکرمہ کو افضل مانتے ہیں وہ مدینہ شریف کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، جو مدینہ شریف کو افضل مان رہے ہیں وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، لیکن دلائل بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل۔ شیخ کی تیسری بات اس آیت سے دور دے کے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس سے روشنی لے کر کے آپ نے فرمایا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ ادھر سے وہ گزرتے گئے، بچہ بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے لیے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، آپ کی مصنفہ ہے عوارف المعارف۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عصر کے بعد اپنے مریدین کو اس کتاب کا درس دیا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ تصوف کے اولین ماخذ میں سے یہ کتاب ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اور حضرت خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی جیسے لوگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مریدین میں شامل ہیں، تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر نکلتے ہیں، جس طرح مرغی بھی تیار ہوتی وہ فارمی مرغی جو 2.5 ماہ میں 2.5-3 ماہ میں پیر بھی بن جاتا ہے، وہ بلے بھی بن جاتا ہے، اور پھر معیار بھی پوری ہونا ہے۔ تو یہ عجیب ایک صورتحال ہے۔ تو جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی، میں کہتا ہوں وہ تصوف کو جاننے کا جو ہے وہ دعویٰ نہ رکھے۔ شیخ کے ایک مرید نے آپ سے سوال کیا، حضرت مجھے بتائیے کہ اس دھرتی پر، اس دنیا پر سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو جو شیخ نے جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے بیٹے وہی جگہ جہاں حضور کا روضہ انور ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر ہم جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لوگ جنت مانگتے تھے، ہمارے دور کے لوگوں کو جنت کی ضرورت نہیں۔ یہ نعت خواں جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہوئے تو کیڑی جنت نہ کر میں تذکر، اور میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے لمبے لمبے ہاتھ کر کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، اسی جنت کا تذکر کر رہا ہوں جس کے قصیدے رب نے قرآن میں بیان کیا، اسی جنت کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کا ذکر حدیث رسول میں۔ یہ کیا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسٹیجوں کے اوپر سے؟ یہ کیا بات، کیا تبلیغ کی جا رہی ہے؟ کبھی دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی قبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قبر کا خوف دے دے کہ لوکی منو ڈرانے، لوکی کون ہے ڈرانے والے؟ کسی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ترغیب اور ترہیب یہ نبی کا منصب ہے۔ نبی مبشر بھی ہے
نبی نذیر منکر نکیر کی خبر کس نے دی؟ عذاب قبر کی اور قبر کی اندر القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، یہ کس نے خبر دی؟ وہ کتنی جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے ہزار لوگ اس میں نوٹ پھینک رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں قبر کا خوف دے دیں گے لوگ میں نوٹ ڈال دیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ قبر کا تماشا اڑایا جا رہا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کو سوچیں، تدبر کریں اور غور کریں کہ آج ہمیں کس سمت لے جایا جا رہا ہے اور کس قدر بے عملی کا درس ممبر و محراب سے دیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ایسے لوگوں کو اس اسٹیج سے نیچے پھینکیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے جو دین کے مزاج کی اور دین کی روح کا قتل عام کرے۔ اور اسلام اور نبی آیا کس لیے ہے؟ نبی کا منصب کیا ہے؟ نبی نے جلوہ گری کیوں کی ہے؟ لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب دلائے اور لوگوں کو ترغیب کرے، جنت تحریف دلائے اور جہنم سے ڈرائے، یہ نبی کی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ اور ایک انپڑھ شاعر کا شعر لے کر کے اور اس کے سہارے سے اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے اس مرید نے کہا کہ پھر حضرت ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو سنو جو شیخ نے جواب دیا۔ شیخ فرمانے لگے کہ بیٹے جب حضور یہاں ہے تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہے۔ مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو جنت میں ہے تو جنت افضل۔ اچھا آپ نے علماء سے یہ بات سنی، حدیث میں آتا ہے کہ پہلی صف کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے ایک دوسرے سے الجھ پڑے، لڑائی ہو جائے، برا انداز کی جائے، میں نے پہلی صف میں کھڑا ہوں۔ اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے، اب صف اول کون سی ہے؟ محراب کے ساتھ جو صف ہے وہ صف اول ہے، لیکن امام اگر وہاں سے مصلی اٹھا کے برآمدے میں آ جائے تو بتاؤ کہ محراب کے ساتھ والی صف اول رہے گی؟ صف اول کا شرف برآمدے میں منتقل ہو جائے۔ اچھا امام وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحت میں چلا جائے تو بتاؤ برآمدے میں صف اول کا شرف رہے گا؟ 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما شخص صحت میں مصلی رکھے تو شرف ذہن میں ہو، حال میں مصلی ڈالے تو شرف حال میں ہو، برآمدے میں مصلی ڈالے تو شرف برآمدے میں ہو۔ نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ ادھر ادھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے۔ ایک بار وہ ادھر سے بھی کافی ہو گیا ہے۔ میں ویسے زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی عادت بھی نہیں رکھتا ہوں، تو اگر یہ نعرے لگانے والے ساتھی اپنا ٹائم بھی اگر مجھے دے دیں میں زیادہ سمجھ کر کے آیا ہوں، یہ جوش کبھی پھر کسی موقع پہ دکھا دیں۔ ویسے ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے، میں ساری خود ہی کر دیتا ہوں، تھوڑی ہوں لیکن خود ہی کیا کرتا ہوں، اس لیے میری یہی آرزو رہے گی کہ جو تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں تو توجہ بس میری جانب رکھیں۔ اچھا یہ نعرے سے تو ہمارے خطبہ کو جوش آ جاتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش بجگاں بھی پار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے کبھی کبھی آنکھ کا چمکنا بھی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی عادت ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ میں نعروں کے خلاف ہوں، ظاہر ہے نعرے بھی لگانے چاہیے لیکن کسی پھر موقع پہ یہ جوش ٹھنڈا کر دینا۔ آج تھوڑی سی توجہ میری جانب رکھنا، ویسے بھی ہال کے اندر حدت اور گرمی کافی ہے، یہ تو آپ کی بہادری اور محنت ہے اور آپ کی محبت ہے کہ آپ جس پاکپن کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ آپ کے جذبوں کو مزید حرارت نصیب فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا کہ کہا محبوب قسم مجھے شہر کی اس لیے کہ اس شہر میں تم رہتے ہو، تمہاری رہائش ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس شہر کی قسم اللہ نے فرمائی اور محبوب علیہ السلام کے شہر کی قسم اس لیے فرمائی کہ یہاں محبوب کا ڈیرا ہے اور محبوب کا بسیرا ہے۔ اچھا یہ قسم فرما کر کے آگے تیسری بات، وَأَنْتَ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی۔
اس پر 3 اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ماں ولد سے مراد ان کی صالح ذریت ہے. والد سے مراد حضور ہیں اور ماں ولد سے مراد حضور کی نسل پاک ہے. اور والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی اپنی ذات ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ترجمہ کرتے ہوئے اسی کی رعایت کی ہے. تو کہا محبوب قسم شہر مکہ کی اس لیے کہ یہاں تم رہتے ہو، اور قسم ہے آپ کے والد بزرگوار کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم ہے آپ کے وجود کی. یہ 3 قسمیں فرما کر کے ارشاد کیا فرمایا. جواب قسم کیا ہے؟ کسی اہم بات پہ قسم کی جاتی ہے. ایک عام سی بات ہو تو ایسے بیان کر دی جاتی ہے. قرآن مجید کا بھی اسلوب یہ ہے اور ویسے بھی عمومی طریقہ یہی ہے کہ بات کی اہمیت بتلانے کے لیے اس پہ قسم کھائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے لوگ متنبع ہو جائیں کہ وہ کون سی اہم بات ہے جس بات کرنے سے قبل اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید نے یہاں قسمیں بیان فرمائی. قسم ہے شہر کی یعنی مکہ المکرمہ، قسم ہے آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم، اور قسم ہے آپ کے وجود کی. یہ 3 قسمیں فرما کر کے بیان کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا. اور قسم اور جواب قسم کا کوئی تعلق ہوتا ہے کیونکہ انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے. اس لیے پہلی 3 قسمیں جو بیان فرمائی اس کی مناسبت ہے. مکے کی زندگی دیکھ لیں. مکے کی زندگی میں حضور پہ جو آنے والی مشکلات ہیں اس کا ملاحظہ کر لیں. طائف کے بازار ہیں، مکے کی گلیاں ہیں، کھودے جانے والے گڑھے ہیں، پھینکے جانے والے کانٹے ہیں، ڈالے جانے والی اوجریاں ہیں، اور راستے کی مقاومتیں، مخالفتیں، وقت کے ابو لہب اور ابو جہل اور ان کی مخالفتیں، شاب ابی طالب کی سختیاں. ذرا آپ دیکھیں ذرا مکے کی سختیاں. پھر حضرت ابراہیم کے وجود کی قسم فرمائی. راہ حق میں انہوں نے جو دکھ اور جو عظیم اذیتیں اور جو تکلیفیں سہی، کفار کے مقابلے میں جس بامپن کے ساتھ کھڑے ہوئے، جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں تب چھلانگ لگا دینا یہ تماشا لبے بام نہیں ہے. اور پھر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا رب کی رضا کو. اچھا مجھے ایک درویش نے ایک بات کہا، بہت پرانی بات ہوگی، آج مجھے یاد آ گئی. اس نے کہا بیٹے ہر شخص کا ایک اسماعیل ہوتا ہے. کسی کا اسماعیل اس کی دولت ہوتی ہے، کسی کا اسماعیل اس کا اقتدار ہوتا ہے، کسی کا اسماعیل اس کی خواہشات ہوتی ہے. جب تک بندہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ پھیرے رب کا قرب نہیں ملتا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری نہیں پھیرتے، اور آج ہم خدا کا قرب بھی چاہتے ہیں اور قربانی بھی نہیں دینا چاہتے. تو اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. پہلے مکے کی زندگی دیکھیے حضور کی، پھر مشکلات اور مقاومتیں اور مخالفتیں، اور پھر جن سخت مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ان مراحل کو دیکھیے. اور اس سے اگر حضور علیہ السلام کی ذات مراد ہے تو آقا کریم کو جو تکالیف، جو آلام حضور علیہ السلام کو پہنچے اور جن مسائل اور مصائب سے حضور گزرے. یار آج میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، موسم میں تھوڑی سی حدت ہو، لاؤڈ سپیکر خراب ہو تو میں منتظمین کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بلانے کا پتہ تھا تو تم نے لاؤڈ سپیکر ڈھانپ کر نہیں رکھا ہوا. مجمع تھوڑا ہو تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا اس منظر کا تصور کریں، حضور اللہ کا دین لے کے جا رہے ہیں، لوگ آگے سے پتھر اٹھا رہے ہیں. آج مبلغ کہتا ہے کہ آج مولوی کی عزت نہیں رہی، آج مبلغ کی عزت نہیں رہی. آج کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کیسے کیسے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ذرا اس دور کی کہانی دیکھیے. حضور سجدے میں سب رکھا ہے، اجلی ڈالنے کا. اللہ اکبر. سورہ نوح پڑھیے. اللہ کا نبی حضرت نوح پیغام حق لے کے جا رہا ہے، کافر انگلیوں میں 91 انگلیاں ٹھوس ہے. ایڈو کری بات نہیں سنی. یار ہمارے خطیب تو بگڑ جاتے ہیں کہ اونچی سبحان اللہ نہ کہے. اونچی سبحان اللہ کو سینے سے آواز آؤ، ایک ہاتھ کھڑے کرو، 2 ہاتھ کھڑے کرو، پتہ نہیں کیا کیا کھڑا کرانا. اور عجیب رنگ اور عجیب ڈھنگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. بد ذوقی کا جو ہے وہ تانا دیتے ہیں. لیکن ذرا وہ منظر بھی آپ کے سامنے لائے. اللہ کا نبی پیغام لے کے جا رہا ہے، وہ آگے سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. اللہ کا نبی رک جاتا ہے. اچھا میاں کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو، جب نکالو گے تب ہی پیغام حق دے گے. طائف کے بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوا. بڑے تاریخ حضور علیہ السلام پہ سب سے مشکل وقت جو ہے وہ طائف کے بازاروں میں ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور کیا
احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کو آیا. صحابہ کی نظر میں سب سے مشکل ترین دن جو انہوں نے دیکھا وہ احد کا دن جب حضور کے چچا شہید کر دیے گئے. 70 حشر پڑے ہوئے, حضور کے سر پہ پٹی بندی, آنکھوں میں آنسو, اور بار بار کہتے ہیں ما فعل ہم, میرے چچا کی کہانی سے. تو کہتی میں نے عرض کی حضور احد کے دن سے سخت دن بھی آیا. فرمایا ہاں عائشہ, جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت. ان کے 3 سرداروں کے ساتھ پاس حضور پیغام حق لے کر کے گئے. انہوں نے حضور کی دعوت کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ وہ بعض نوجوانوں کو کھڑا کیا, اور آقا کریم گزرتے ہیں تو جو ہے پتھر مارتے ہیں. آقا کریم پاؤں اٹھاتے ہیں تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. حضور بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے گھٹنے آگے بڑھتے ہیں, کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے ہیں اور مشق سرگردانی کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے لیے کتنے مشکل ترین حالات ہیں, لیکن جب حضور آئے ہیں ایک باغ میں اور پھر حضور کے پاس عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں, حضرت زید نے بھی عرض کیا ہے, لیکن حضور نے کیا کہا تھا جب کہا گیا حضور کے لیے بد دعا کر دیجیے. سنو سنو حضور نے کیا کہا. حضور نے کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع. یہ مبلغین کے لیے اس میں کتنی بڑی روشنی. ہم تقریر کا, اپنے باز کا, اپنی تبلیغ کا نقص صلہ لینا چاہتے ہیں, فوری صلہ. اپنی بات کا, اپنی تلقین کا, اپنی نصیحت کا صلہ کبھی دوسری نسل کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن دوسری نسل پہ تو وہی چھوڑے گا جس کے سینے میں خلوص کی کائنات آباد ہو, جو اپنی مقصدیت کو مد نظر رکھے گا وہی دوسری نسل پہ بات کرے گا. اور کہے گا مجھے ابھی فارغ کرو, اور کہ بابا داد فارغ ہے. تو عجیب بات ہے, عجیب رنگ ہے, عجیب ڈھنگ ہے. تو ذرا دیکھیے کہا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. اب حضور کی زندگی دیکھیے, حضور کے شب و روز دیکھیے, حضور کے ماہ و سال دیکھیے. یہ 3 چیزوں قسم فرمائی. قسم ہے شہر مکہ کی, مکہ کی گلیوں. آج ہر بندہ کہہ رہا ہے, میں کہتا ہوں ہر دور میں کوئی لفظ گھڑے جاتے ہیں اور ان کو گھڑ کر کے معاشرے کی طرف چھوڑا جاتا ہے, اور جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو اچک لیتے ہیں, اور کوئی یاد رہے نہ رہے تو ان لفظوں کو ضرور یاد کر لیتے ہیں. کسی زمانے میں کسی مفکر نے کہا تھا کہ دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے. تو یہ بات ہر بندے کو یاد تھی. ہر داڑھی بوٹا شخص جو ہے وہ کہتے ہیں یار بڑی کمال کی بات ہے, کتنا فلسفہ ان لفظوں کے اندر. اور اس نے یاد کیا ہوتا جب کہیں بیٹھتے ہو جی ٹھیک ہے دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہی فلسفہ مان لیا جائے تو پھر کہا جائے گا کہ دین میں نماز ہے, نماز میں دین نہیں, دین میں روزہ ہے, روزے میں دین نہیں, دین میں حج ہے, حج میں دین نہیں. تو پھر دین ہوگا کہاں؟ تو چونکہ یہ ضرورت کی بات تھی اس کو ہاتھوں ہاتھ دے دیا گیا. یہ اس زمانے میں بات کہی گی جب میڈیا کرنا نہیں تھا, لیکن آج ایک بات ہے کہ جو ہر شخص کے لب پہ ہے. آج کا جگہ جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ ہر بندہ کہتا نظر آ رہا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے, تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا, تیرے لیے مشکل ہے یا حضرت عمار بن یاسر کے لیے مشکل تھا. جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے بھی نہیں کہا کہ مشکل ہے, اور ہمارے لیے کیا مشکل ہے. آپ یہ میں بات کر رہا ہوں تو کوئی دھوکھا کام ہے, آپ سن رہے ہیں تو کرسیوں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ کتنی آسانی سے دین پہنچایا جا رہا ہے اور کتنی آسانی سے بات پہنچ رہی ہے اور کتنی سہولت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. تو ہم کہہ دیا ہم نے بڑا کام کیا. کیا بڑا کام کیا؟ اصل مشکل تو وہ کام ہے جنہیں کھینچا گیا مشق سطر میں, جنہیں ظلم و جبر کی چکی میں پیسا گیا, تپتے ہوئے کوئلے ان کی زبان پہ رکھے گئے, ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے مکے کے بازار میں گھسیٹا گیا. اچھا عجیب تماشا دنیا نے دیکھا کہ بلال حبشی کو پشت پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں اور بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں. کسی نے روک کے کہا بلال یہ عجیب بات ہے, وہ تمہیں کوڑے مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہیں. حضرت بلال نے کہا تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے. تو اس کو بھی ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے کہیں کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو خراب نہیں ہے. کہا تم تو بازار سے مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھوک بجا کے دیکھو, میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک ادھر جائے, کھال بھی بلال کی حق حق کی آواز کر دو نہیں ہو. زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں. کیا محبت میں تماشا تو نہیں ہے, صرف نعرے کا نام محبت نہیں ہے. آج تو 5,000 سے لے کر کے 5 لاکھ تک ہمارا عشق چمکتا ہے. جب میں اپنے نام نوٹوں کی برسات ہوتی ہے تو پھر جوش آتا ہے اور پھر محبت پروان چڑھتی ہے اور جو ہے وہ حب رسول کے جذبے فروغ پاتے ہیں. اور اگر نوٹ دینے والے ٹھنڈے ہو جائیں تو عشق کا جذبہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ کیسی آگ ہے عشق کی, یہ کیسا پیار کا رنگ اور ڈھنگ ہے. پیار کی کہانی ان سے
اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے جس کی 2 ٹانگوں کو 2 مختلف اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے کہا گیا منحرف ہو جا دین سے ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے، تیرا بدن چل جائے گا، 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کام لو جو کر، میں نام حق نہیں چھوڑوں گا۔ اونٹوں کو ہانکا لگتا ہے، بدن چلنے لگتا ہے، سرخ سرخ قطرے گرنے لگتے۔ ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے فز رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا۔ عاشق عاشق ہر کوئی آتے پر عاشق مردا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیتا پر عاشق پیتا مر کے۔ کہنا آسان ہے لیکن عمل کی زندگی سے گزرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ آج ایک طرف فکر گستاخ کا زمانہ ہے اور دوسرا صرف خالی ناروں کا دور آ رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارا عشق صحابہ کی محبت کا عکس ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو کہیں خود فریبی میں مبتلا تو نہیں ہے، ہم اپنے جو ہے وہ مصنوعی جذبوں کو کہیں عشق تو نہیں قرار دے رہے، یا کہ ہمارے اندر عشق کی وہ رمق بھی موجود ہے اور ان راستوں پہ چل کر کے اپنی زندگی کو روشنی دے۔ یہی مت ہے اسی صورت کا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ قسم محبوب کے شہر خوش خصال مکہ کی، قسم حضور کے والد بزرگوار کی جنہوں نے راہ حق میں تکلیفیں اٹھائیں، اور قسم محبوب علیہ السلام کے وجود مسعود کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ کوئی فارمی چوزا نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو گھبرا کے بیٹھ جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ انسان سے چاہتا ہی ہے یہ کشاکشی حالات سے ٹکرائے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقتوں میں رہتا ہوا، دکھوں کا سینہ چیرتا ہوا، حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا، یہ اس انداز سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اچھا، زندگی کی یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر زندگی کا لطف آ جائے، ورنہ انسان تھوڑی سی تکلیف میں گھبرا جائے کیونکہ اسے زندگی کی حقیقت سے آشنائی ہے۔ آج ہر بندہ آسودگی کی تلاش میں ہے کہ میں اتنا آسودہ ہو جاؤں کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہ پڑے، اور یہ آسودگی انسانیت کے جوہر کو چھین رہی ہے، جبکہ انسانیت کا کمال اللہ نے 3 قسمیں بیان فرما دی، اور وہ مکے کی قسم، محبوب کے وجود کی قسم، حضرت ابراہیم کی زندگی کی قسم، کہ وہ قسم فرماتا ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا میں نے اس خاص کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آپ دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ زندگی اسی کشاکش کا نام، اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازیں۔ زندگی اس کشاکش کا نام، اس کھینچا تانی کا نام، اس کشش کا نام، اس حرکت و تحقق کا نام ہے، اس جرأت رنجانہ کا نام ہے، حالات کے جبر سے ٹکرانے کا نام ہے، ظلم کی چکی میں پس کر کے بھی آپ کی آواز کو بلند کرنے کا۔ میں کہتا ہوں آج کل کی جو پیری مریدی ہے یہ تو کتنی آسان ہے کہ پیر صاحب گھر سے یوں نکلتے ہیں جس طرح شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، اور عجیب رنگ ہے اور عجیب ڈھنگ ہے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ آپ دیکھیں قرون اولیٰ کے پیروں کی کہانی کو، میں کہوں حجرہ فاطمہ میں رہنے والے اور پلنے والے بڑے پیر سے بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ کربلا کے شاہ سوال سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ اقبال کہتا ہے آج تجھے میں بتاؤں کہ پیر کیا ہوتا ہے، فقر کیا ہوتا ہے۔ فقر قرآن احتساب حق و دود، فقر قرآن احتساب حق و دود، نئے رباب و بستی و رقص و سرور، فقر اولیاں گرمی بدر و حنین، فقر اولیاں بانگ تکبیر حسین۔ یہ ہے حالات کش مکش سے ٹکرانا۔ امامت کیا ہے، فقر کیا ہے، یہ آسودگی، یہ بہاروں کی زندگی، آئے ہیں تو پھول پھینکے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو پھول پھینکے جا رہے ہیں، آتے ہوئے جو ہے وہ مٹھی گرم ہے، جاتے ہوئے مٹھی گرم ہے، لوگ پاؤں میں لپٹ رہے ہیں، اور پیر اتنا نازک ہو گیا کہ ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو بھی اٹھا کے اپنے جو ہے وہ ناک صاف نہیں کر سکتا، وہ بھی خاتم کھڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہے، اب کیا یہ دین ہے، یہ مزاج ہے، یہ نازک اندامیاں تو یہ تو عورتوں کا مزاج ہے، کبھی مردوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب شہزادے ہیں، اور یہ شہزادگی ہے، شہزادی حسین ابن علی سے بڑا شہزادہ نہیں ہوا جن کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو وہ جو انداز ہے، بات کہتا تو نے پوچھی ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، میں توجہ چاہوں گا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب
رخسار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. لے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سام چڑھا کے تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کے اسے دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. طبرانی نے اپنے موجب میں روایت لکھی, ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے انی احبو کا, حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہیں. اس نے عرض کی انی احبو کا, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا پھر سوچ لو. اس نے کہا انی احبو کا, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو آقا نے فرمایا فاستعد للفاقہ, اچھا پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جائے. جو سیس نلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے. تو کہا محبوب قسم تیرے شہر خوش کے سال, مکے کی ان گلیوں کی قسم جہاں بلال کو کھینچا جاتا رہا, مکے کے ان بازاروں کی قسم جہاں حضرت سمیہ کا خون بہا, مکے کے ان چوکوں کی قسم جہاں عمار بن یاسر کو تپتے ہوئے پاؤں پہ رکھا گیا. قسم تیرے باپ ابراہیم کی جس نے آپ کے اندر بھی کلمہ حق کہا, جس نے رب کی رضا کے لیے بیٹے کی جنت میں بچھڑی رکھ دی, نو مولود کو وادی غیر زلزلہ میں چھوڑا. اور قسم محبوب تیرے وجود کی, قسم تیری ذات کی جس نے طائف کے بازاروں میں بھی جو ہے وہ رحمت کا پیغام دیا اور لوگوں کو دعوت حق کی سنتاز سے دی. کہ رب خود کہتا ہے کہ محبوب اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیا. محبوب آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کرے, کچھ سو بھی تو لیا. تو کہا محبوب قسم تیری ان جانکاریوں کی, قسم تیری ان محنتوں اور قد و کاشوں کی, تیری زندگی کی اس ریاض کی قسم, تیرے شب و روز کے اقتدار کی قسم, اور سحری کے وقت محبوب تیری نماز کی قسم, تیرے وجود کی قسم. یہ تین قسمیں فرما کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے اس کو کوئی فارمی چوزا نہیں بنایا, ہم نے اس کو جو ہے وہ مشکلات کے اور حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا. اور میں نے عرض کیا تھا اگر اس حقیقت سے انسان آشنا ہو جائے تو پھر اس کے لیے زندگی پریشانی نہیں رہتی, بلکہ وہ تو نکھرتا ہی ان پریشانیوں کے وجود سے. پھر میاں صاحب کا لہجہ ذرا دیکھیے, پھر اس کے لیے وہ دکھوں کی زندگی, وہ کشاکش کی زندگی, وہ حالات کا جبر, وہ جنگوں کی مشقتیں, وہ آلام, وہ راستے کی رکاوٹیں, مقابلتیں, نکتہ چینیاں, طوفان, یہ انقلابات, اس کے لیے اس کا کھیل بن جاتا ہے. وہ تلواروں کی بجلیوں میں جیتا ہے, اس کی زندگی کا باپ یہی ہے, اور وہ کشاکشی حالات سے گزرتے ہوئے مسکراتے گزرتا ہے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں, تو دکھا تو سکھ والے. اس کا رنگ دیکھیے جو زندگی کی حقیقت سے آشنا ہوئے. دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں, تو دکھا تو سکھ والے. دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پہ آیا, تجھے راضی ہو جاتا ہے, ورنہ ساری زندگی ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی. میں ایک سادی سی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہماری دیواروں کے اوپر مختلف کمپنیوں کی تشہیری مہم ہوتی ہے, اس میں رنگ سفید کرنے والی ایک مہم بڑی فلاں کریم ہے, وہ رنگ گورا کر دیں. پوری قوم پاگل ہوئی ہے اور عورتیں جو ہے وہ کریمیں خرید رہی ہیں کہ میرا رنگ سفید ہو جائے. اور پاکستان میں اور ایشیائی ممالک کے اندر جتنی کریم بکتی ہے اتنی کسی ملک میں نہیں بکتی کہ وہ رنگ جو ہے وہ گورا کر دیا جائے. چونکہ کالے رنگ والا فطرت احساس کمتری میں مبتلا ہے اور وہ کہتا ہے اس طریقے سے جو میں اپنے آپ کو گورا کروں. اور پوری قوم اور ہمارا ڈھیروں سرمایہ اس پہ لگ رہا ہے. اب یورپ میں بھی انگریز جو ہیں وہ دو طرح کے, کالے بھی ہیں اور سفید. اب اگر وہ کالے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں تو وہ بھی یوں کرے کہ وہ اتنی کریم ہم سے بھی زیادہ استعمال کرے, لیکن وہاں کوئی رنگ گورا کرنے والی کریم نہیں بکتی. وہ کالے استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ ان کی ماں نے انہیں ایک ٹیکنیکل بات بتا دی اور ان کا احساس کمتری اس بات میں دور کر دیا. اس نے کہا یہ جو گورے ہیں نا یہ تو ابھی پورے پکے ہی نہیں ہے, پہلے پیدا ہو گیا, تمہارا رنگ صحیح پکا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کالے گورے ہیں نا گورے, یہ تو ابھی کچے تھے کہ پیدا ہو گئے, اصل تو رنگ تمہارا ہے. اور امریکہ میں جو گورے ہیں وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا مالک سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصل تو ہم ہیں. اور حضور علیہ السلام کو وہ فرمان دیکھیے, یار میرے حضور جیسا زمانے میں پڑے, ہمارے گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں اور کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں. ہم کبھی سوچتے تھے کہ گورے کو کالے پہ فضیلت, یہ تو بات بتائی تو کالا کم کہتا کہ میں گورے سے افضل ہوں,
لیکن امریکہ میں جا کے دیکھا کہ وہاں گورے جو کالے ہیں وہ گوروں سے اپنے آپ کو افضل مانتے ہیں. انہوں نے مسئلہ ہی ختم کر لیا کہ ان کا تو رنگ کچا تھا، یہ پہلے پیدا ہو گئے اور ہمارا صحیح رنگ پکا ہے، ہم صحیح ہیں. تو وہ کریموں کے جنجال سے چھوٹ گئے. اگر انسان زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو جائے، جب انسان کی تخلیق کی گئی اور خبیر گویا گیا آدم علیہ السلام کا، تو 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی، ایک دن سکھ کی بارش ہوئی. تو زندگی میں خوشیاں غم مسائل اس اعتبار سے ہیں. تو اگر انسان اس کے لیے تیار ہو جائے کہ یہ دکھ آنے آنے حالات کے جبر سے ٹکرانا ہی ٹکرانا ہے، یہ مخالفتیں مقاومتیں مشکلیں تکلیفیں، تو پھر وہ گھبرا کے آئے سارا زمانہ میرے خلاف ہو گیا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ ٹینشن نہیں رہے گی. پھر میاں صاحب کے لہجے میں یہی کہے گا کہ دکھ ہمیشہ تے سکھ کتائیں، دکھاں تو سکھ والے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنا. وہ زندگی کی حقیقت سے پردہ اٹھا دے گا. اس کا ان کاموں کا مسئلہ ختم ہو گیا، کسی کہیں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر ان کے لیے زندگی کی راہ ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو لوگ سامنے رکھنے کے لیے 3 قسمیں فرمائی. یار اللہ کو اپنے محبوب سے پیارا تو کوئی نہیں، اللہ کو اپنے خلیل سے پیارا تو کوئی نہیں، اور مکے میں جو محبوب کے نام پہ قربان ہوئے ان غلاموں سے پیارا تو کوئی نہیں. لیکن اس مرحلے سے تو وہ بھی گزرے، ان دکھوں کو تو جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو نبھایا ہے. تو پھر میں اور آپ جو ہے کیا ان حالات کے مقابلے میں نہیں آئیں گے؟ اس لیے ہمیں بھی کشاکشی حالات کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرانا پڑے گا اور دکھوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو فرمایا قسم ہے محبوب اس شہر خوش کے ساتھ مکہ المکرمہ کی، قسم ہے محبوب آپ کے وجود مسعود اور آپ کے والد گرامی کی کہ بے شک انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اخلقت مالا لبدا. اس عنوان کو اگر چھیڑوں تو یہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ بھیگے مارتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کر دیا، میں نے فلاں معاملے میں اتنے پیسے لگا دیے، فلاں معاملے میں اتنے پیسے لگا دیے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا زور نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے 2 آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان دی ہے، اس کو 2 ہونٹ دیے ہیں. اچھا یہ انسان کی اس فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان یہ تو اپنا گھر بھی بنائے نا، تو وہ کہتا ہے دیکھو جی گیٹ اتنے کا لگا ہوا ہے، یہ بتاتا پھرتا ہے. یہ اپنی ماں کا بھی علاج کروائے نا تو جو ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ اتنے پیسے فلاں عالی نصر ہاسپٹل میں میں نے اپنی ماں پہ لگا دیے، لگایا اپنی ماں پہ، لیکن اس کو بھی بتاتا پھرتا ہے اتنے پیسے میرے ولیمے پہ لگے، یار آتش بازی پہ اتنے پیسے لگ گئے، یہ وہ بتاتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. آگے کیا کہا فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یہ جو اتنے پیسے اڑایا، مری گیا اتنے پیسے لگایا، گیٹ اتنے کا لگایا اور آتش بازی پہ اتنے پیسے لگا دیے. اللہ فرماتا ہے اس نے کہاں کہاں پیسے لگائے ہیں. اس کی گلی کے کونے میں ایک بیوہ بھی بستی ہے، اس کی یتیم بچیاں نظر نہیں آئی اس کو، لیکن فرمایا یہ مشکل تھا، یہ مشکل فکو رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ. یہ مشکل کام ہے، اس سے اس کو داد نہیں ملی. اچھا اور یہاں مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں یتیما ذا مقربہ جو کہا گیا نا، یتیم قریبی یتیم، کیونکہ قریبی یتیم کی مدد کرنے سے جو ہے بندے کو معاشرے سے داد نہیں ملتی. سکے بھتیجے ہوں، سکے بھانجے ہوں، ان کی انسان کفالت کے علاوہ تو معاشرہ داد نہیں دیتا کہ اب تم کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن باقی یتیموں کو لائن میں کھڑا کر کے، غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کو ایک پیکٹ دے رہے ہو، جس طرح کہ ہمارے یہاں رواج ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام نے جو یتیم کے حوالے سے بات کی، اس کی تقریب کے حوالے سے بات کی. آپ سورہ الفجر اٹھائیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم. کہا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو یتیم کو عزت نہیں دیتے. یتیم کو کھانا دینے کی بات نہیں ہے، غریب کو کھانا دینے کی بات نہیں ہے، عزت نفس دینے کی بات ہے. یار کھانا بچا ہوا تو کتے کو بھی ڈال دیا جائے، یہ تو کوئی بات نہیں. بات کھانے کی نہیں ہے، بات اس کی عزت نفس کی ہے. یہ جو عید کے موقع پہ جو ہے وہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے اور 10 فوٹوگرافروں کو بلا کر کے ان کو عید پیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑی نیکی کما رہے ہیں. ذرا کبھی سوچے اس لائن میں بھی انہیں کھڑا ہونا پڑتا تو کیا ہوگا. بلا وہ ان کے اپنے خاص اگر غریب ہو تو ان کو یوں دیتے ہیں. یہ اپنی
اپنی شہرت اور اپنے من کی تسکین اور اپنے نفس کی غلامی ہے، اور غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ قریبی یتیم کی مدد یہ مشکل کام ہے، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ مشکل کام ہے، اور انسان کی طرف نہیں آتا، اور دوسری جانب پیسے لگا کر کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے فلاں جگہ پہ لگا دیے۔ اس ضمن کے اندر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ محفل نعت پر 5 لاکھ روپیہ پھینک دینا آسان ہے، اور تنہائی میں جا کر کے کسی مدرسے کے لیے 10,000 دینا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ جو ویڈیو وہاں بن رہی ہے وہ وہاں نہیں بن رہی، جو داد پوش اہل سنت کا جو رقم یہاں ملے گا وہاں نہیں ملے گا، اس لیے یہ مشکل ہے کیونکہ اس میں نفس کو تسکین ہوتی ہے۔ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں، اس عنوان سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس آیت کریمہ سے روشنی لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور عطا فرمائے اور اپنی خاص کر نوازی ہم سب کا مقصود کرے۔ آج ہم اپنی ان کٹھن ترین حالات سے اور ان مشکل ترین حالات سے نپٹنے کے لیے، حالات کی جبر سے عملی طور پر ٹکرانے کے لیے اگر تیار نہیں ہوتے اور کد و کاوش کو اور محنت کو اور اپنی خدمات کو تیز تر نہیں کر دیتے تو پھر ہم یقیناً پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے کہ جو ہے وہ فطرت کو انصاف پسند ہے۔ ایک کافر بھی محنت کرے تو اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا، وہ اس کا اجر صرف دنیا پہ ہوتا ہے، اور ایک مومن اگر ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ جائے تو وہ صرف اس بات پہ کہ پدرم سلطان بود تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہمارا یہی المیہ ہے، بحیثیت مسلم بھی اور بحیثیت اہل سنت بھی، کہ ہم کام کے حوالے سے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ستھرا ہے، ہمارا عقیدہ سچا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ عقائد کی سچائی اور روحانیت کے اجالے موجود ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن جب ہم نے محنت کو چھوڑ دیا تو وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ ہم نے تب و تاز جدوجہد کو تیز تر کرنا ہے، اور زندگی کی مقصدیت کو، اس میں جو مشقت ہمارا شعار حیات ہے اس کو لے کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اٹھتا ہوا قدم آگے ہی بڑھتا رہا، اور پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی ہم توہین جستجو سمجھیں گے۔ تو راہ نہ بدلے شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول۔ آج کی معروضی حالات کے اندر ہم اپنے آپ کو مستعد اور فعال کر کے اپنے آپ کو آگے لے جائیں، اور پھر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی کسی سے بڑھتی نہیں۔ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جس پستی اور زبوحالی کا شکار ہے، آج ہم اپنے آپ کو اس انداز سے آگے بڑھائیں کہ زندگی کی مشکل گھاٹیوں میں قدم رکھ کے ترجیحات کو جو ہے وہ ہم دیکھیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور پھر بڑھتے ہی چلے جائیں، اور یقیناً منزل ہماری ہوگی، مقصود مدعا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن اگر ہم صرف اپنے خالی نام کوئی شعار زندگی بنائے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی قوم کو اس انداز سے جو ہے وہ فروغ دیا ہو۔ علامہ اقبال نے جو شکوے کی زبان کھولی ہے اس میں لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لیکن جب جواب شکوہ آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے طہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ کرے منتظر فرق نہ ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق ہے تن آسانی ہے، تو مسلمان کو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اخلاق سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خاک ہوئے مختار کے غلام ہو کر۔ آئیے پھر اسی بات پر اور اسی جذبے کے ساتھ اٹھے۔ منزل انشاءاللہ کل بھی ہماری تھی اور منزل آج بھی ہماری ہے۔ اللہ نے صاف اور واضح دو ٹوک فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلندیوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن گئے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے اجالے دے۔